بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا وَزِدْنِی فَہْمًا سُبْحَانَکَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّکَ أَنتَ الْعَلِیمُ الْحَکِیم۔ ہماری گفتگو چلی تھی پچھلے خطبہ جمعہ میں عملی منافقین کے حوالے سے، یعنی وہ لوگ جن کے اندر نفاق کی علامت پائی جاتی ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، نفاق کا مفہوم، اس کی اقسام اور عملی قسم کی چند کمزوریاں کہ جن کے نتیجے میں کسی انسان کے اندر، کسی مسلمان کے اندر نفاق پایا جاتا ہے۔ اس میں سے جھوٹ کے متعلق گفتگو ہوئی تھی اور مکر و فریب کے حوالے سے، دھوکہ دینے کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور اسی طرح منافقین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم فساد برپا کریں، لیکن اوپر جو نعرہ ان کا ہوتا ہے وہ اصلاح کرنے کا ہوتا ہے، کہ ہمارا مقصد یہ کہ ہم لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کی خیر خواہی کریں، لیکن حقیقت کے اندر ان کا مقصد فساد برپا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کی کئی شکلیں جو ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے بھی، یعنی کاروباری اعتبار سے بھی، اور اسی طرح اس کے حوالے سے مذہبی طبقہ جو ہے انہوں نے بھی یہ معاملہ کیا ہوا ہے کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لیکن حقیقت کے اندر ان کا ارادہ جو ہے وہ لوگوں میں فساد ڈالنا ہے۔ قرآن مجید میں منافقین کی اس علامت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد نہیں کر رہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہیں فساد کرنے والے ہی، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ دنیاوی مفادات کی خاطر انہوں نے مسلمانوں کا لباس اوڑھا ہوا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کافروں کی حمایت کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، لیکن یہ فساد ہے۔ اس طرح کے نعرے لگانے والے لوگ دور حاضر کے اندر آپ کو بہت ملیں گے، خاص طور پر جو این جی اوز ہیں، چند خواتین مل کر جو ہے وہ کمیٹی بنا لیتی ہیں، اس کو رجسٹرڈ کروا لیا اور نعرہ یہ لگا دیا کہ ہم نے جو ہے عورتوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، ہم نے ان کو حفاظت مہیا کرنی ہے، ہم نے ان کو ان کے خامد اور ان کے ماں باپ کے ظلم سے بچانا ہے۔ یہ اور اس طرح کے دیگر نعرے ہمارے معاشرے کے اندر آئے دن لگتے رہتے ہیں کہ اظہار یہ کرتے ہیں کہ شاید لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کی خیر خواہی کرنی ہے، لوگوں کو بچانا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان کا مقصد فساد برپا کرنا ہے۔ بیٹیوں کو ان کے ماں باپ کے سامنے کھڑا کر دینا اور بیویوں کو ان کے خامدوں کا باغی بنا دینا، یہ اصلاح نہیں ہے، یہ حقوق کا تحفظ نہیں ہے، بلکہ یہ فساد ہے۔
اور یہ کہنا کہ جب بچی 18 سال کی ہو جائے اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے جو مرضی کرے وہ، ماں باپ کی مرضی سے گھر سے بھاگ جائے، ماں باپ کی مرضی کے خلاف گھر سے بھاگ جائے، ان کی مرضی کے خلاف جو ہے شادی کر لے، ماں باپ اس کو پوچھنے والا نہ ہو، یہ کوئی اصلاح نہیں ہے، نہ یہ خیر خواہی کا کوئی ارادہ ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان کا جو معاشرہ ہے، مسلم گھرانہ جو ہے وہ تباہ ہو کر رہ جائے۔ جس طرح یورپ کا معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہوا، اتنی کھلی چھوٹ ملنے کے بعد، تو وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ بھی اسی طرح کا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی قرآن مجید کے اندر یہ علامت بیان کی ہے کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو فسادی نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آپ کسی بھی NGOs کے سامنے یہ بات رکھیں کہ بھائی آپ نے جو نعرہ لگایا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، گھر برباد ہو جائیں گے، معاشرہ تباہ ہو جائے گا، تو وہ آپ کو تانے ماریں گے، طنز و مزاح کا نشانہ بنائیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، اور یہ باور کروانے کی کوشش کریں گے کہ اصل معاشرے کے خیر خواہ وہ لوگ ہیں، تم معاشرے کے خلاف۔ تو یہ لوگ حقیقت کے اندر منافقین جیسا رول ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے، دیواروں کے اوپر بھی لکھا ملے گا، بلکہ اخبارات کے اندر بھی اشتہارات آتے ہیں عامل بابا کے، دشمن کو تباہ کر دیا جائے گا، پسند کی شادی کروا دی جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارا علاج کریں گے، تم کو دم بتائیں گے، جادو کریں گے، جادو کا توڑ کریں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو آپ ان جیسے لوگوں سے پوچھ کر لو جی ہمارا مقصد تو خدمت خلق ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لڑائی جھگڑا، گھروں کے اندر فساد۔ اگر کسی کے اوپر جادو کروا دیا کسی نے تو وہ ظاہر ہے بیچارہ ہو سکتا ہے ساری زندگی کے لیے معذور ہو جائے، یا ہو سکتا ہے وہ مر ہی جائے۔ خاندانی رقابتوں سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں پیسہ بٹورنے کے لیے، اور بات کر کے دیکھ لیں اعلان یہی ہوگا جی ہمارا مقصد خدمت خلق ہے، لکھا ہوتا ہے ہر مشکل کا حل۔ چونکہ خواتین جو ہیں وہ بیچاری کچے ذہن کی ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی بات کو جلدی جو ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتی ہیں، خاص طور پر وہ شکار ہوتی ہیں۔ تو گھر جو ہے پھر بعد میں برباد ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے واقعات بھی اس کے ضمن میں معاشرے میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں اسلام نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اس عمل کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتی عرافا، جو آدمی کسی نجومی کے پاس، غیب بین کے پاس، یہ ٹیوے لگانے والا اس کے پاس آیا، فسالہ عن شیء، اور اس سے کوئی چیز اس نے پوچھ لی، ہمارے گھر میں رشتہ نہیں ہو رہا جی بتائیں کیا مسئلہ ہے، جو بھی رشتہ آتا ہے کھا پی کر چلے جاتے ہیں، رشتہ نہیں کرتے جی، میرے خامد کا کاروبار نہیں جی چل رہا، خامد جو ہے وہ میرے کہنے میں نہیں آ رہا، خامد کہتا ہے بیوی میرے کہنے میں نہیں آ رہی، اس کا کوئی حل بتا دیں، ساس لڑ رہی ہے، ساس جاتی ہے تو بہو لڑ رہی ہے، اس کا کوئی حل بتا دیں، وغیرہ وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی
اس طرح کے انسان کے پاس آیا جو نجومی ہے، ٹیوے لگانے والا ہے، غیب دانی کے دعوے کرنے والا ہے، اور اس سے آ کر کوئی چیز پوچھ لی، اس سے کوئی حل پوچھ لیا اس نے، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، اس کی 40 راتوں کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو آدمی کسی ایسے شخص کے پاس آتا ہے اور ایک سوال کر لیتا ہے، کوئی ایک حل پوچھ لیتا ہے، اور یہاں پر تو ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے مشکلات کی، یہ مشکل بھی ہے، یہ مشکل بھی ہے، یہ مشکل بھی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح الجامع الصغیر کے اندر نقل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کسی نجومی کے پاس، ٹیوے لگانے والے کے پاس آیا اور جو اس نے بات کہی اس کو وہ سچا مان بیٹھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کا اس نے انکار کر دیا، اس نے کفر کر دیا ہے اس کا۔ اتنا بڑا گناہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرار دیا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں ان کے اندر نفاق پایا جاتا ہے۔ کیوں کہ دعویٰ ان کا یہ ہوتا ہے، ویسے بھی وہ غیر شرعی کام کر رہے ہیں کہ وہ غیب بینی کا دعویٰ اور ہر مشکل حل کرنے کا دعویٰ ان کے پاس ہوتا ہے، جبکہ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے۔ مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر مشکل حل کرتا ہے۔ لیکن ایک عام انسان جس کو نہ تو کپڑے پہننے کا کوئی ڈھنگ ہوتا ہے، نہ ہی بیٹھنے کا کوئی سلیقہ ہوتا ہے، اور نہ ہی صفائی ستھرائی کا اس کو کوئی پتہ ہوتا ہے، وہ خدائی دعوے کر رہا ہوتا ہے، اور کلمہ پڑھنے والے اس کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں، ماتھا ٹیک رہے ہوتے ہیں، اس کو چوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ تو بات کر کے دیکھ لیں جی، ہمارا مقصد خدمت خلق ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ گھر برباد ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا طلاقیں ہو جاتی ہیں، رشتہ دار کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس نے میرے اوپر جادو کروا دیا ہے، وہ کہتا ہے میرے اوپر جادو کروا دیا، اور پیچھے جو ہے یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر منافقین کی جو علامت بیان کیا وہ یہ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم فساد نہیں کر رہے، ہمارا مقصد تو خدمت خلق ہے، ہم تو بہتری کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو نعرے ہیں، کھوکھلے نعرے، ان کے جانسے کے اندر نہیں آنا، بلکہ ہم نے سمجھ لینا ہے کہ یہ غیر شرعی کام کر رہا ہے، یہ قطعاً اس کا نتیجہ درست نہیں نکل سکتا، خیر خواہی والا نہیں نکل سکتا، اور جو کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اندر نفاق کی علامت پائی جاتی ہے۔ نفاق کی چوتھی علامت یہ ہے دھوکہ دینا، غداری کرنا، عہد توڑنا۔ عہد توڑنا، غداری کرنا، یہ ایک علامت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر منافقین کا تذکرہ کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ بعض ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کیا انہوں نے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا فضل دے دیا تو ہم ضرور نیکوں میں سے ہو جائیں گے، ضرور نیکی کریں گے، ضرور صدقہ کریں گے، خیر خواہی کریں گے، ضرور کام کریں گے، عمل کریں گے ہم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا فضل دے دیا، ان کو مال و دولت سے نواز دیا، تو جو انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم صدقہ و خیرات کریں گے، نیک ہو جائیں گے، نیکی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے ان کو پھر اپنا فضل دے دیا، بخلوا بہ، انہوں نے بخیلی کی، وتولوا وہم معرضون، اور منہ موڑتے ہوئے انہوں نے اعراض کیا، پھر گئے، وہ اپنے عہد کو تو انہوں نے توڑ دیا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر نفاق ان کے دلوں کے اندر راسخ کر دیا، پکے ہو گئے پھر، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ توڑ دیا، اور جو انہوں نے جھوٹ بولا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پکا کر دیا نفاق، ان کو پھر توفیق ہی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے توبہ کی، کیونکہ ان کا مقصد ہی نہیں ہے اللہ کو راضی کرنا، ان کا مقصد صرف دنیا کمانا ہے۔ تو منافقین کی اللہ تعالیٰ نے یہ علامت بیان کی ہے کہ اللہ سے انہوں نے جو عہد کیا، وعدہ کیا، اس کو توڑ دیا انہوں نے۔ تو جو انسان کسی سے وعدہ کرتا ہے، کوئی معاہدہ کرتا ہے اور اس کو توڑ دیتا ہے، اس کے اندر نفاق کی علامت پائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کی علامتیں بیان کی، اس میں سے ایک یہ ہے اذا عاہد غدر، جب وہ کسی کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، یعنی فراڈیا انسان، اس کے اندر نفاق کی علامت پائی جا رہی ہے۔ اور فراڈ جو ہے وہ کئی صورتوں کے ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی لوگ کر رہے ہیں، دینی اعتبار سے بھی کر رہے ہیں، تو جو بھی انسان اس کے تحت آئے گا اس کے اندر نفاق کی علامت پائی جا رہی ہے۔ پانچویں علامت منافقین کی یہ ہے کہ وہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، صحابہ کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یوں کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے، جو اوپر سے مسلمانی کا دعویٰ کر رہے ہیں، حقیقت کے اندر وہ ایمان والے نہیں ہیں، منافقین کو جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقیقی پیروکار ہیں، جیسے یہ لوگ ایمان لائے تم بھی اسی طرح کا ایمان لاؤ، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے؟ یہ تو بیوقوف ہیں، انہوں نے اپنی رشتہ داریاں چھوڑ دیں، انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، مال و دولت چھوڑ دیا، اور نہ جانے ان کو وہ نتیجہ ملے نہ ملے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے، پتہ نہیں ملتا ہے، نہیں ملتا۔ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک بندے کے پیچھے لگ گئے ہیں، تو ہم تو بس فائدہ حاصل کریں گے جس سے بھی مل جائے گا۔ قرآن مجید فرماتا ہے اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا۔ منافقین جو ہیں وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر مسلمانوں کو یقین دلاتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کو یقین دلاتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر سے بھی مال بٹورتے ہیں، ادھر سے بھی فوائد حاصل کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بیوقوفوں جیسے کیوں ایمان لائیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا الا انہم ھم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہی بے وقوف ہیں جو بات کر رہے ہیں، صحابہ کے اوپر زبان درازی کر رہے ہیں، اصل میں بے وقوف یہ لوگ ہیں، لیکن ان کو علم نہیں ہے، ان کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کیا مقام اور مرتبے رکھے ہیں، ان کے لیے کیا فضیلتیں اور کیا مہمانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی ہوئی ہیں، انہیں کیا پتا۔ یہ دراصل بے وقوف خود ہیں، صحابہ بے وقوف نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید کی ان آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ منافقین کا ایک طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو الزام لگا تھا وہ کہاں سے شروع ہوا؟ منافقین کی جانب سے۔
عبداللہ بن ابی نے جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ اتنا شور ڈالا کہ 3 مخلص صحابہ جو ہیں وہ بھی بغیر تحقیق کے اس الزام کے لگانے کے اندر شریک ہو گئے۔ لیکن جب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات نازل ہوئی تو ان کو دنیاوی سزا ملی۔ 3 صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ہی پاک کر دیا، لیکن جو منافقین تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت والے دن کے لیے جو ہے ان کی سزا جو ہے وہ رکھی کہ ان کو مرنے کے بعد ہی سزا دی جائے گی۔ تو یہ زبان درازی کرنا صحابہ کے خلاف یہ اسلام کی پہلی کڑی ہے۔ اگر صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلا دیے جائیں گے کہ یہ ایسے تھے یہ ویسے تھے تو اسلام ہم تک کیسے پہنچے گا؟ کہ ہمارے تک اسلام پہنچانے والے لوگ ہی اگر غلط نکل آئیں گے تو وہ اسلام کیسے ہمارے تک پہنچے گا بھائی؟ یہ بالکل یہودیوں کا طرز عمل ہے جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ کیا تھا۔ اسی طرح یہودیوں نے مسلمانوں کے صحابہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کے شاگردوں کے ساتھ کرنا چاہا۔ جو پولس اس نے عیسائیت قبول کی تو اس نے حواریوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کو اس نے ایک سائڈ پر کر دیا۔ ایسے نظریات دیے جو کفریہ نظریات تھے۔ صحابہ کی اس کے ساتھ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، کہتا ٹھیک ہے میرا راستہ یہ ہے، تمہارا وہ راستہ، تم الگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ایک سائڈ پر ہو گئے، یہ ایک سائڈ پر ہو گیا، اور صحابہ کا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ کم کرنا شروع کر دیا، وہ پس منظر کے اندر چلے گئے۔ تو پھر عیسائیت کا وہ نمونہ بن گیا جو آج ہمارے سامنے ہے کہ توحید کی بجائے تثلیث آ گئی، شریعت پر عمل کرنے کی بجائے کفارے کا نظریہ آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے گناہ اپنے کھاتے میں ڈلوا لیے اور وہ سولی پر چڑھ گئے اور بس جی سارے گناہ معاف ہو گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اب کسی کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور وہی طرز عمل اسلام کے آنے کے بعد نبی علیہ السلام کے صحابہ کے حوالے سے بھی اپنایا گیا کہ صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناؤ، ان کے اوپر الزام لگاؤ، ان کو مشکوک کرو، تو جب یہ مشکوک ہو جائیں گے تو پھر اسلام کی من مرضی کی تفسیر کرو جیسے پولس نے کی تھی کہ بھئی اگر پہلی کڑی ہی خراب ہو جائے گی تو ہم تک اسلام کیسے پہنچے گا۔ اتنے جری ہو گئے ہیں یہ لوگ صحابہ کے اوپر طعنہ زنی کرنے والے۔ چلو ایک مخصوص گروہ، ان کا تو موقف ہی ہے، ان کا تو مذہب ہی صحابہ کو گالیاں نکالنا اور برا بھلا کہنا۔ اب اہل سنت کے بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی بکواس کرنا شروع ہو گئے، اتنے جری ہو گئے ہیں کہ جب بات کرتے ہیں نا صحابہ کی حوالے سے تو کہتے ہیں جی صحابہ میں کوئی منافق نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے صحابہ میں منافق؟ آپ جن منافقین کا تذکرہ کر رہے ہیں، قرآن مجید کی آیات ہے ہم پڑھ رہے ہیں، تو کیا وہ صحابی نہیں تھے؟ کیا صحابہ میں منافق؟ اب دیکھیں جب یہ جملہ بول دیا تو اس کا مقصد کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سننے والے اگر صحابہ میں منافق ہو سکتے ہیں تو پھر حضرت ابوبکر کے بارے میں نہیں گمان ہو سکتا، حضرت عمر کے بارے میں نہیں شک پڑ سکتا، حضرت علی کے بارے میں شک نہیں پڑ سکتا۔ مطلب ہے کہ یہ سارے صحابہ جو ہیں وہ کھڈے لائن لگ جائیں گے۔ ارے بھائی یاد رکھو، صحابی کہتے ہی اس کو ہیں، صحابی کہتے ہی اس کو ہیں جس نے اسلام کی حالت میں نبی علیہ السلام سے ملاقات کی ہو اور اسلام کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو۔ اگر اس کے دل کے اندر نفاق ہے تو وہ کیسے اسلام کی حالت پر مرا ہے؟ وہی وہ تو صحابی ہے ہی نہیں، وہ تو صحابی نہیں، وہ تو منافق ہے۔ ہم جن کو صحابی کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوئے ہیں۔ لہذا صحابہ کے بارے میں اس طرح کا جملہ بولنے والا وہ خود منافق کی علامت والا ہے۔ یہ منافقین جو ہے وہ صحابہ کو برا کہتے تھے۔ تو آج بھی جو لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں یاد رکھے انہوں نے منافقین والا طرز عمل اپنایا ہوا ہے، ان کے اندر نفاق کی علامت پائی جاتی ہے۔ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرنے سے رک جانا چاہیے۔
یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، صحابہ کا احترام کرنا یہ ہمارے ایمان کا جزء اور حصہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کرسمس آ رہی ہے اور ایک سوال گردش کرتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ کیا مسیحیوں کو ان کی عید کے اوپر عید مبارک کہنا، ہیپی کرسمس کہنا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، کرسمس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ خدا نے بیٹا جنا جیسا کہ ہماری عوام سمجھتی ہے، یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ یہ کرائسٹ اور ماس یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ کرائسٹ جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے، اور ماس اس اجتماع کو کہا جاتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اکٹھا اجتماع کیا گیا ہو، لوگ جمع ہوئے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے جو اجتماع ہو، اکٹھ ہو، جو پروگرام ہو، اس کو کرسمس کہا گیا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن مسیحیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا، عقیدہ ان کا یہی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم کسی مسیحی کو ہیپی کرسمس کہیں گے، کرسمس کی مبارکباد دیں گے، تو بھائی یہ ہمارے عقیدے کے اوپر زیادہ آ رہی ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بھئی اللہ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے اور نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے۔ اور مسیحی کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے اس رات سے۔ اگر ہم ان کو مبارکباد دیں گے تو مطلب کیا ہوا کہ ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ واقعی تم درست کہہ رہے ہو کہ اللہ کا بیٹا، اس لیے ان کو مبارکباد دینا یہ بالکل حرام ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے احکام و اہل ذمہ کے اندر مثال ایک دی ہے، بڑی شاندار مثال یہ دی ہے، یعنی ایسے موقع پر کسی غیر مسلم کو مبارکباد دینا کہ جو اسلام کے خلاف ہے طرز عمل، کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی انسان کو زنا کرنے کے بعد مبارکباد دی جائے، تجھے مبارک ہو تو نے بدکاری کر لی۔ اب بتائیں کوئی مسلمان اس چیز کو درست سمجھے گا؟ بھئی وہ حرام کام کر رہا ہے اور آپ اس کو مبارکباد دیں، تھوڑی سی عقل والا بھی کہے گا نہیں یار یہ بات تو غلط ہے۔ تو اب جس چیز کی وہ خوشی منا رہے ہیں، خدا کا بیٹا پیدا ہوا، شرعی اعتبار سے سب سے بڑا گناہ ہے، یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ذو اجزاء ماننا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو ہم ان کو اس عقیدے کے اوپر مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو اگر ہم کسی کو چوری کے اوپر مبارکباد نہیں دے سکتے، بدکاری کے اوپر مبارکباد نہیں دے سکتے، تو جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کے اوپر ہم کیسے کسی کو مبارکباد دے سکتے ہیں؟ تو شرعی اعتبار سے مبارکباد دینا ان لوگوں کو بالکل حرام ہے۔ اور جو لوگ یہ کیک کاٹتے ہیں ان کا، یا ان کی ایسی مجلس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، یا بینر لگا کر جو ہے ہمارے مسیحی بھائیوں کو کرسمس مبارک ہو وغیرہ وغیرہ۔ اچھا میں نے ایک جگہ پر دیکھا مذہبی جماعت نے ایسا جو ہے وہ بینر لگایا ہوا ہے، عجیب قسم کی کیفیت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بن چکی ہے۔ تو یہ بالکل حرام ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا۔